آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد اور بھی لوگ آئے بیچ میں، ٹھیک، لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ انبیاءوں کی ترتیب نہیں ملتی، جو 25 انبیاء ہیں کہ کس ترتیب میں آئے، سیکوینس کیا تھا، کرونولوجیکل آرڈر، تاریخی اعتبار سے کون پہلے، پھر کون اس کے بعد، کون اس کے بعد. لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، اس کے بعد جو ہے ادریس علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام. ہم جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے، چونکہ انسانی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے، یاد رکھیے. تو نوح علیہ السلام کی خصوصیت پہلے کی پہلے رسول تھے، انسانی طرف بھیجے گئے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن میں ایک سورہ بھی نازل کیا، سورہ نوح، سورہ نمبر 71. اسی طرح ان کا واقعہ 43 ٹائمز آتا ہے قرآن میں، 43 بار اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے قرآن میں جو ہے نقل کیا. اور اسی طرح ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مذہبی کتاب میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کس چیز کے لیے مشہور ہے، تو بتائیں گا؟ کشتی کے لیے. نوح علیہ السلام جیسے آتے تو ایک شیپ، ایک کشتی تصور میں آتی. اور یہ جو میں نے کہا آپ کو کہ ہر دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم، ہر روایت میں آپ کا تذکرہ ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لے قرآن کے اندر تذکرہ ہے، بائبل کو اگر لے بائبل کے اندر تذکرہ ہے، چینی مذاہب کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. اسی طرح ایسے مذاہب جو افریقہ میں اور امریکہ میں چلتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتابت جس کو بولیں گے، مطلب ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بولتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے اپنی زبان کو، ان لوگوں نے بھی ایسے نقشے اور ایسی ڈرائنگز بنائی ہیں جس میں ایک بڑی طوفان کا پتہ چلتا ہے کسی زمانے میں آیا تھا، اور چند لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا، بچا لیا تھا. تو ریڈ انڈینز جس کو کہتے ہیں. اسی طرح آسٹریلین جو قومیں ہیں، جو یوروپین نہیں جو ابھی جمع ہوئے، بلکہ وہ جو وہاں کے رہنے والے نیٹو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، ان میں ایسے واقعات پتھروں پہ انہوں نے نقش نگار کیے اس کی کیسا ایسا کسی زمانے میں ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کا تذکرہ کم و بیش ہر اس میں آتا ہے. اور ان کا نام نوح کیوں پڑا، اس کے تعلق سے قول یہ آتا ہے کہ آپ بہت کثرت سے رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، استغفار کیا کرتے تھے. اس طرح سے بہرحال اقوال ملتے ہیں، واللہ عالم، اللہ پھر بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ بہت کثرت سے رونے کی بنیاد پر ان کو نوح کہا گیا. تو آئیے ہم چلتے ہیں نوح علیہ السلام کے واقعے کو. شیخ ان پہ کون سی کتاب اتری تھی؟ کیونکہ یہ رسول تھے، رسول تو وہ جس پہ کتاب لکھی جاتی ہے. دیکھیے نوح علیہ السلام تو رسول تھے، لیکن ان پر کون سی کتاب اتری اس کی تفصیلات نہیں ہے. کتاب کون سی ہے اس کی تفصیلات نہیں، چونکہ کتاب آنا بھی رسول کی علامت ہے، تجدید کرنا شریعت میں بھی رسول کی علامت ہے. اسی طرح نئے احکامات لانا یہ بھی ایک رسول کی علامت ہے. جیسا عیسیٰ علیہ السلام توریت سے آگے کا جو نسخہ لا، مطلب رد کرنے نہیں آئے تھے توریت کو، وہ تصدیق کرنے آئے تھے، اور کچھ چیزوں کو جو پہلے یہودیوں پہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے حرام تھی اس کو حلال کرنے آئے تھے. لیکن پھر بھی وہ رسول ہے. حالانکہ پچھلی شریعت کو وہ ریوائز کرنا ہے تو ریویژن کرنا ہے تو بھی رسول، نئی کتاب لائے تو بھی رسول، ٹھیک ہے، نئے احکامات لائے تو بھی رسول ہو سکتا ہے. نوح علیہ السلام پہ کوئی کتاب آئی تھی نہیں آئی تھی واللہ عالم. لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کتابیں نازل ہی کی، لیکن کون سی کیا اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں. یاد رکھیے نوح علیہ السلام کے اوپر وحی نازل، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نبی جو ہوتا ہے اسے وحی نازل ہوتی ہے. وحی مطلب اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں فرشتہ لے کر آتا ہے. یہ سب کے لیے کامن ہے. کتاب بھی آئی ہوں گی لیکن ہم اس کی تفصیلات نہیں جانتے کہ اس کتاب کا نام کیا تھا اور وہ کیسے تھی. نبی تو 1,24,000 سے زیادہ آپ نے بتائے، اور رسول اس میں سے بہت کم تعداد میں تھے. لیکن جہاں تک رسولوں پہ کتاب آنا اور پچھلی نسلوں میں سے یا پچھلے رسولوں کی چیزوں کو کیری فارورڈ کرنا یا ان سے کچھ سیکھنا یا ان پہ امپروو چینجز لانا یا کچھ وہاں سے چیزوں کو بدلاؤ میں لے کر آنا، عمل میں لے کے آنا، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز رسول کیا کرتے تھے. تو اب تک جو ہمارے علم میں ہیں وہ صرف 4 ہی کتابیں ہیں، زبور، انجیل، توریت اینڈ قرآن. اس کے علاوہ اور کون سی ایسی کتاب ہے؟ کتابیں تو بہت سی آئی. اللہ نے قرآن فرمایا والی کل اجل کتاب، ہر زمانے میں ایک کتاب، ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی. اب نام کے اعتبار سے صرف 4 کتابوں کے نام ملتے ہیں. توریت وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور وہ کتاب جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور ایک کتاب کا تذکرہ ہے لیکن اس کا نام نہیں آتا، وہ ہے صحف ابراہیم، لیکن اس کا نام کیا تھا نہیں معلوم. تذکرہ ایک کتاب کا، نام 4 کتاب کے. اور اس کے علاوہ ہر دور میں ہر زمانے میں اللہ نے کتابیں بھیجی. یاد رکھیے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. تو اب نوح علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، وہ اس اعتبار سے کہ انسانیت نے اب گناہ کرنا شروع کر دیے تھے. اور وہ گناہ جو سب سے بڑا جرم اور گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اور شریعت اسلام میں،
وہ گناہ انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور اس گناہ کو مٹانے، اس کے خلاف کام کرنے اور حق اور سچ کو بتانے نوح علیہ السلام آئے تھے، اور وہ گناہ کیا تھا؟ شرک۔ اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا معنی ہوتا ہے شرکت، کمپنی، پارٹنرشپ، جس کو عام زبان میں کہیں گے کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کسی اور کو کو شامل شریک کرنا، شامل کرنا، یہ تو شرک ہوا۔ پھر وہ شرک کے مختلف طریقے، چاہے سجدہ کر کے کرے، رکوع کر کے کرے، غیر اللہ کی منت مراد مانگ کے کرے، قسمیں کھا کر کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن شرک کا معنی ہے پارٹنر بنانا، اس کے ساتھ شریک کرنا، یا اس کے علاوہ یا اس کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ تو یہ قوم نے شرک شروع کر دیا تھا۔ کون؟ نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف آئے نبی بن کر، شرک شروع کر دیا تھا۔ اور اس تعلق سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ 10 صدیوں تک، آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک، 10 جنریشنز تک انسانیت توحید پر تھی، ٹھیک ہے؟ 10 صدیوں کے بعد شیطان نے ان کو شرک کی طرف لے کے چلا گیا، اور نوح علیہ السلام جب آئے تو تب ان میں شرک تھا۔ اور شرک کیا تھا؟ شیطان نے آ کر ان کو بہکا دیا اور ان کو غلط راستے پہ لگا دیا، چونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ اور شرک ایک ایسا جرم ہے، گناہ ہے، جو انسان کر کے اگر مر جائے بغیر توبہ کے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلنے والا ہے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے ہم سے کیا کروائے؟ شرک۔ آدم علیہ السلام کے بعد 10 صدیوں تک کوئی شرک نہیں ہوا۔ اس کے بعد شیطان آیا اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے ان کو ذریعہ بنایا اس نے شرک کا، نیک لوگوں کے ذریعے شرک کروایا۔ وہ کیسے ہوا؟ یہ کہ کچھ نیک لوگ گزرے نوح علیہ السلام کے قوم میں، مطلب ان سے پہلے، تو شیطان آیا اور لوگوں سے کہا رہے یہ بہت نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب چلے جائیں گے یہ تو تم کو کچھ نہ کچھ ان کی یاد آئے، تو کیا کرو، ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو۔ کیوں یاد آئے؟ تاکہ ان کی یاد سے تم نیکی کرو۔ ویسے نہیں، اس نے کیا کیا؟ تصویر بناؤ، کہا پہلے تصویر بناؤ۔ تصویر بنانے سے کیا ہوگا؟ ان کی تصویر دیکھنا اور پھر نیکی کرنا۔ تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا جرم جو شرک لایا وہ تصویر کے ذریعے لایا دنیا میں۔ تو قوم نے کہا ہم کو تصویر بنانا نہیں آتی، شیطان نے واللہ میں بنا کے دیتا ہوں، اس نے تصویر بنا دی۔ اب لوگوں نے تصویر کو ٹانگ دیا گھروں میں، اور وہ تصویر کو دیکھ کے کیا کرتے تھے؟ وہ نیکی، یہ بہت نیک لوگ تھے نا، اب ہم بھی نیکی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ایک نسل آئی دوسری والی، تو شیطان آ کر کہا دیکھو تصویریں تو مٹ جائیں گی، ان کے مجسمے بنا لو، اسٹیچوز بنا لو، پتلے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں آتا، شیطان نے کہا لاؤ میں بنا کے دیتا ہوں پتلے، ان نیک لوگوں کے پتلے بنا کے دے دیا، ہو گیا۔ یہ قوم بھی چلے گی، نسل، مطلب ایک جنریشن آئی تصویر والی، نیکی کرتے رہی تصویر کو دیکھ کے، سیکنڈ جنریشن آئی پتلے والی، پتلوں کو دیکھ کے اس نے نیکی کرتے رہے، مطلب مجسمے بنا دیا، آئیڈل بنا دیا اس کے آئیڈلز، اور اس کو دیکھ کے نیکی کرتے رہے۔ اس کے بعد آ کے اگلی جنریشن سے کیا کہا؟ یہ پتلوں کو لے آ کر راستوں میں لگا دو، چوراہوں پہ لگا دو، تو اس کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ چلتے پھرتے نیکی یاد آئیں گی۔ اگلی جنریشن آئی، نصب کر دی کہیں بنا کے، اب وہ اسٹیچوز کو دیکھ رہے اور نیکی کر رہے، اور وہ مجسموں کو دیکھ رہے نیکی کر رہے۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ بھول گئی کہ کیا یہ کیوں لگے ہوئے تھے، شیطان آ کے بولا ارے تم کو معلوم ہے کیوں لگے ہوئے؟ تو وہ نے کہا نہیں، ارے تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے، اور لگی پھر قوم شرک کرنے میں۔ تو دیکھیے آپ، شرک کی شروعات شیطان نے، میں نے کہا نا شیطان سب سے ایکسپیرینسڈ ہے، 4 نسلوں کو اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تو چوتھی کو بہکایا۔ پہلی والی نے تصویر دیکھ کے نیکی کری، سیکنڈ نے اسٹیچوز دیکھ کر نیکی کرا، تھرڈ نے اسٹیچو لگا کے نیکی کرا، چوتھی جنریشن آ کے اسٹیچوز کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہی کرتا ہے، وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہے کسی بھی حال میں، یہ اس کا منشا ہے، وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ نیکی کا حکم تو دیا اس نے، لیکن اس میں بھی چال تھی اگلی نسلوں کو، چونکہ اس نے پلان کیا تھا یہ نیک لوگ ہیں اور ان کی تصویریں بنا کر میں شرک ایک دم نہیں کرا سکتا ہوں۔ اسے ایک اور بات پتہ چلی، بہت اہم ہے آج کے دور کے لیے، کہ خام و خواہ تصویروں سے بچنا چاہیے انسان نے۔ موبائل وغیرہ میں جو فوٹو لیتے ہیں سب اس میں شامل ہو جائیں گے، خام و خواہ، ضرورت پڑنے پر ایک الگ چیز ہے، لیکن خام و خواہ دیکھیے شیطان نے کیا کیا؟ پہلا جرم تصویر سے شروع کیا، خام و خواہ، مجبوراً، ضروریات، لوازمات جس کو بولتے ہیں کہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں، آئی ڈی کارڈ، وہ ایک الگ چیز، لیکن خام و خواہ نہیں کرنا، اس لیے کہ پہلا جو شرک دنیا میں آیا وہ تصویر کے ذریعے گھسا ہے نا۔ تصویر کو دیکھ کے آدمی بولتا ہے یادگار رہیں گی، پھر اگلی بار یادگار ہو سکتا ہے وہ نیک انسان ہو تو پھر وہ لوگ اس کے نام سے بیچنا شروع کرے پرنٹ آؤٹ نکال کے، ان کی یادگار یادگار۔ اگلی نسل آئے پھر وہ تصویر گھر میں لگ جائے، اگلی نسل آئے اگربتی لگ جائے، اگلی نسل آئے پھول چڑھ جائے، اگلی نسل آئے بولے یہ ہمارے بڑے تھے، اور ان کی عبادت شروع ہو جائے۔ تو کس زمانے میں تصویر کا سلسلہ شیطان نے شروع کیا، لیکن آج تو تصویر کا سلسلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر گھر میں اس چیز کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور تصویر کے تعلق سے آپ کی حدیث بھی ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے۔
ہے نا. ویسے عموماً تصویر سے بچنا چاہیے، کھینچتے بھی مجبوراً تو ڈھک کے رکھنا چاہیے، چھپا کے رکھنا چاہیے اس کو ضرورت کے تحت. تو اب دیکھیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ شرک آ گیا. سب سے بڑا جرم جو اللہ کی ذات میں انسان کر سکتا ہے، اس کی شریعت میں سب سے بڑا گناہ وہ کر لیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر دیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیں گا، لیکن شرک کو ہرگز 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 معاف نہیں کرنے والا. اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس پہ مر گیا، اگر زندہ ہے تو توبہ پورا موقع ہے، مر گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر روز قیامت نہیں ملنے والا. تو شرک کرا دیا. اب ایسے مشرک قوم میں نوح علیہ السلام آئے اور آپ نے جو ہے دعوت کا کام جو ہے وہاں جو ہے شروع کیا. اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے. اور ویسے تو بہت مقامات ہیں، میں نے کہا 43 بار واقعات ہیں، ہم اتنے نہیں، ایک دیکھتے ہیں اس میں سے. اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر دیکھیے آپ جو ہے 59 60 61 62 میں کیا فرماتا ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق نہیں، منت مرادیں مانگنے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک، تو اب کیا ہو گیا؟ آگے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں ایک دن سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں جس دن تمہیں جو ہے بہت دردناک بہت بڑا عذاب ملیں گے. مطلب اس دن سے، کون سا دن ہے یہ؟ روز قیامت. کہ اگر تم مر جاؤ میری قوم اور توحید پہ نہ رہو، شرک کرتے دنیا سے چلے جاؤ، تو تم بڑے عذاب میں رہو گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. تو ان کے قوم کے سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے، اثر رسوخ ہولڈ رکھنے والوں نے کیا کہا؟ سرداروں نے من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، ارے نو تم تو کھلی گمراہی میں دکھ رہے ہم کو. اور یہ بات یاد رکھیے، اب جتنے واقعے اس کے بعد آئیں گے، ہر دور میں قوم کے سرداروں نے کبھی ایمان کو اور انبیاء کو نہیں مانا، آسانی سے نہیں مانا، وقت جانے کے بعد مانا. اور ہر دور میں سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، پچھڑے ہوئے لوگ تھے، دبے ہوئے لوگ تھے، جن کو چھوٹا سمجھا جاتا، حقیر سمجھا جاتا، غریب سمجھا جاتا، وہ سب سے پہلے ایمان لائے. اور جتنے سردار اثر رسوخ بڑے، دیکھیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، مشرکین مکہ کہاں ایمان لائے؟ بالخصوص ان کے سردار نہیں لائے. ایمان کون لا رہے؟ وہ لوگ جو نچلے طبقے کے غریب ہیں، غلام ہیں، پہلے وہ لا رہے، پھر نیکسٹ سٹیجز میں پھر بڑے لوگ بھی ایمان لائے. تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ اے نوح ہم تو تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. مطلب اپنے نبی کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا. نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوا ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تمہارے طرف جو ہے رسول ہوں. دیکھا آپ نے، نوح علیہ السلام نے دعوت دی، کہا تم گمراہ ہو، ہم نے کہا تم گمراہ ہو، خاص طور سے قوم کے سرداروں نے، بڑوں نے. اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان کی قوم کے بڑوں نے کہا نوح تمہارے پیچھے تو غریب مسکین پچھڑے ہوئے چھوٹے لوگ رہتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی تھوڑی ہے تمہارے پاس. تو اسے پتہ چلا پیسہ مال و دولت کبھی کبھار انسان کو ہدایت سے روک دیتا ہے. حالانکہ یہ نعمت ہے، پیسہ اثر رسوخ نعمت ہے، لیکن جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یہ ہدایت سے رکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہی شیطان والا تکبر آتا ہے تو انسان غفلت میں بھڑک جاتا ہے. اب قوم کو تکبر آ گیا، ہم مالدار پیسے والے. نوح پہ ایمان لانا بولے تو مشکل ہے، تو غریب لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. غریب لوگ چل رہے ہیں تو ہمارا کیا؟ ہم تو ایک سوسائٹی میں رہتے، کلاس ہے ہماری ایک، ہے نا، ہم ایلیٹس ہے. اور نوح علیہ السلام ہمارے دیکھو غریب لوگ ان کے ساتھ ہیں، اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا ان غریبوں کے ساتھ رہیں گے؟ وہ ان کی سوچ تھی. تو کہا ہم تو تم کو گمراہی میں پاتے ہیں. سیدھے نوح علیہ السلام پہ اٹیک کر دیا مطلب لوگوں نے. اچھا تم گمراہ. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوئے، اور جب ان کو نبوت عطا کی گئی ایک عمر تھی، اس کے بعد میں مطلب ان کا شجرہ ملتا ہے، اور کافی پیغمبروں کے بارے میں کچھ شجرہ معلوم ہے. نوح علیہ السلام کے خاندان آبا و اجداد کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور کس طرح سے ان کو یہ نبوت عطا ہوئی؟ پہلے سے ان کو مطلب بچپن ہی سے اس طرح کے ماحول میں رہنے کا موقع ملا، یا ایک عمر کے بعد میں ان کو نبوت ملی؟ دیکھیے نوح علیہ السلام کا زمانہ اتنا قدیم ہے،
اتنا پرانا ہے کہ یہ کہاں تھے، کون تھے، کس جگہ بھیجے گئے، اس کی کوئی تفصیلات نہیں، سوائے گمان کے، خیاس کے، اندازوں کے، کہ گیس ورک، یہاں آئے ہوں گے، یہاں کام کیا ہوگا، لیکن کوئی یقینی طور سے نہیں بتا سکتا۔ بہت پرانی بات۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں عراق یا اس کے اطراف کے علاقے میں آئے تھے۔ تو قرآن میں کتنی تفصیل ان کے بارے میں؟ قرآن میں یہ تفصیلات بالکل بھی نہیں۔ یہ ہے کہ قوم شرک میں تھی، یہ ہے کہ قوم کے بڑے ایمان نہیں لائے تھے، یہ ساری چیز، لیکن لوکیشنز، تمام ان کے آباء و اجداد کون تھے، تفصیلات نہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ آدم علیہ السلام کے بہت قریب، مطلب بہت قریب ہی آئے، نزدیک آئے ان کے فوراً بعد۔ کتنے بعد اس کی بھی کوئی تفصیلات نہیں۔ مطلب 10 صدیوں کے بعد تو ایمان والے تھے ہی، شرک نہیں تھا، لیکن 10 صدیوں کے بعد نوح علیہ السلام کب آئے وہ نہیں پتا۔ 10th جنریشن تک تو شرک ہوا ہی نہیں، اس کے بعد شرک شروع ہوا، پھر نوح علیہ السلام کبھی شرک، جب پوری قوم مشرک ہو گئی تھی تب آئے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، کتنا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو قرآن جب آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، وہ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک ہیں۔ تو جتنے پیغمبر آئے اس میں جو تفصیل کچھ ہی کی ملتی ہے، اس میں تفصیل مطلب جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتایا گیا ہے، ان کا شجرہ بالکل نہیں ہے۔ تو بقیہ لوگ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے سب لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے اس میں؟ کچھ بھی ڈیٹیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا، قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں تاریخ بھی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں لیکن اس میں سائنس بھی ہے۔ قرآن کو میتھمیٹکس کی بک نہیں لیکن اس میں میتھمیٹکس بھی ہے۔ اسی طرح اگر یہ تمام تفصیلات دے دیتا تو کتاب کا ریلیونس ختم ہو جاتا تھا۔ یہ تو نان ویریفائبل چیز ہے، مطلب اس کو تصدیق کیسے کریں گی بھی کیسا اگر اللہ دے بھی دیتا تھا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ قرآن چونکہ ہدایت ہے اور وہ چنندہ باتیں قرآن ہائی لائٹ کر دیتا ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ تو کون کہاں پیدا ہوا وہ اصل نہیں، اس کا پیغام کیا تھا وہ اصل اس نے دے دیا۔ تو یہ تفصیلات نہیں، بلکہ کچھ انبیاءوں کو تو خالی ایک بار نام آیا بس ہو گیا ہے نا، کچھ انبیاءوں کو صرف ایک ہی بار نام گزرا بس ختم، کچھ بھی نہیں، سمجھے آپ؟ تو تفصیلات نہیں ملتی ہے، بس اللہ بتانا چاہ رہا ہے کچھ چیزیں اس کے ذریعے کہ ان کی ہدایت یہ تھی، تم اس چیز کو سمجھ لو۔ جیسے یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کا شجرہ چلا 3-4 پیڑھیوں تک، تو اس اتنی لمبی نبوت کا جو سیریز تھی، باقی کسی اور نبوت نہیں ہو سکتا ہوں گی لیکن تفصیلات نہیں۔ ہاں لیکن یہ جو شجرہ ہے، جو ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہ ایک یونیک شجرہ ہے، مطلب 4 پیڑھی۔ ہاں، پڑ پوتا بھی سمجھ لیجئے، پردادا بھی نبی، دادا بھی نبی، والد بھی نبی، اور وہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد مطلب وہ خود اگر بیٹے ہیں تو ان کے والد بھی نبی ہیں، ان کے دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ تو یہ اسپیشل معاملہ ہے، لیکن بہت سارا ایسی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، نہ آرڈر ملتا ہے نہ تفصیلات۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام نے کیا کی، توحید کی دعوت دی۔ جب توحید کی دعوت دی تو کیا ہونا چاہیے تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ؟ توحید کی دعوت دیے تو لوگوں نے ان کے ساتھ برا عمل شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اب جب کوئی آ کے آدمی بول رہا ہے یہ مت کرو تو ان کو لگ رہا ہے یہ تو صحیح کام ہے اور نوح صحیح کام سے روک دے رہے، تو قوم دشمن بن بیٹھی اور ہر چال چلی نوح علیہ السلام کے ساتھ، اتنی چالیں چلی، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک دعوت دی۔ اب اللہ عالم ان کی عمر کیا رہی ہوں گی۔ اللہ نے کہا نوح نے اپنی قوم کو 1000 میں 50 سال کم دعوت دی، مطلب 950 ایئرس تک تو صرف کالنگ پیریڈ ہے، بلانے کا ہے، آؤ 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 آؤ، اور اتنا بلایا کہ قرآن نے کہا کہ جب نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر اللہ سے گزارش کی کہ اللہ میری قوم بات نہیں سنتی ہے، میں نے ان کو صبح اور شام پکارا، دن اور رات گیا، کھلے اور چھپے میں بات کی، ابھی میرے کو دیکھتے ہیں تو منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں، کانوں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ارے اب آ کے وہی بات کریں گا پھر سے، توحید پر آؤ، شرک چھوڑ دو، توحید پر۔ تو 950 ایئرس 950 سال لے کے نوح علیہ السلام نے صرف اور صرف دعوت دی، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، حق کی طرف بلایا، سچ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، اور قوم ہے کہ کان میں انگلیاں ڈال رہی ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال رہی ہے، ستا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، اور ہر قسم کی اذیتیں۔ جیسا ہم نے دیکھا نا، انبیاءوں کو سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اور نیکی جتنی زیادہ ہو، ایمان جتنا زیادہ ہو، آزمائش اتنی زیادہ آتی۔ تو اب دیکھیے 950 سال تک آپ نے یہ کام کیا، 950 ایئرس، لیکن اس کے بعد بھی قوم جو ہے ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کی۔ اچھا ایمان نہیں لائی، اور اس کے برعکس کیا کہا معلوم؟ نو جاؤ وہ چیز لے کے آؤ جس کا وعدہ کرتے تھے۔ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، تو قوم کیا بڑی جاؤ لے کے آ جاؤ عذاب۔ تو قوم نے ایمان لانا تو دور،
نوح علیہ السلام کو دعوت دی کہ لاؤ وہ چیز جو تم بول رہے ہو، مطلب تم بول رہے نا شرک کرنے سے اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر جاؤ وہ لے کر آؤ، عذاب لاؤ، بلاؤ اس عذاب، الٹا چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ چیلنج کر رہے کہ لاؤ نا وہ عذاب تم بول رہے تو آ رہا کیوں نہیں عذاب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے قوموں کو، اچانک نہیں عذاب دیتا ہے، موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، سمے دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ اس قوم کو 950 ایئرس کا ٹائم ملا، لیکن اس کے بعد بھی قوم نہیں سدھری، وہ اپنے شرک پہ لگی رہی۔ اب جو ہے قوم نے کہا کہ لاؤ جو تم مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب دیا، ایک عذاب دیا۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کا ایک حصہ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے طوفان بھیج دیا، اور وہ اپنے نفس سے ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان کو جو عذاب آیا وہ کس شکل میں آیا؟ طوفان کی۔ ہر قوم کو عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، طوفان کی شکل میں، زمین کے پھٹنے کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، پہاڑ کی گرنے کی شکل میں، بادل کے پھٹنے کی شکل میں، بارش کی شکل میں عذاب آتا ہے، یہاں طوفان کی شکل میں عذاب آیا، ٹھیک۔ اور بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی تب تک انسانیت ایک ہی جگہ رہتی تھی، مطلب ابھی انسانیت دنیا میں پھیلی نہیں تھی، انسانیت ایک کنبہ اور ایک قبیلہ اور ایک ہی جگہ رہتی تھی۔ ابھی وہ شہر اور بستیاں آج جیسا ہم دیکھتے ہیں گلی گلی اور گاؤں گاؤں ہے راستوں میں، ایسا نہیں تھا۔ انسانیت کسی ایک جگہ یہ شاید بسی ہوئی تھی، واللہ عالم، پھر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اتنا ابتدائی دور تھا جس دور کے اندر انسانیت بٹی نہیں تھی، ابھی ایک ہی جگہ، ایک ہی کنبے میں، ایک ہی جگہ رہ رہے سارے لوگ، اور وہ قوم پر طوفان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، یاد رکھیے۔ اور اسی سے تو یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کشتی اور طوفان، وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی جب قوم نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے جو ہے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ قوم تو بولی لاؤ، آؤ نو جس کا وعدہ کر رہے تم لے کے آؤ، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لا لو وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اور اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھی نقل کیا، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 37 میں 11:37 میں اللہ نے کہا اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو ہمارے سامنے، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ آپ ایک کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ مت کہنا، اس لیے کہ ظالم لوگ جو ہے غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب طوفان آئیں گا، تم ایک کشتی بنا لو، اور کشتی بناؤں گے تو باقی سارے لوگ ڈوب جائیں گے سوائے ایمان والوں کو چھوڑ کر، تم پر جو ایمان لائے باقی سب ڈوبنے والے اس کے اندر، اور جب وہ ڈوبیں گے ہم سے دعا مت کرنا کہ ان کو بچا لو، وہ عذاب ہے اللہ کا، اور اس میں وہ سب جانے والے، بات بتا دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام سے وحی بھیجی، اور وحی بھیجنے کے اللہ تعالیٰ کے کئی طریقے۔ ایک طریقہ وحی بھیجنے کا یہ ہے کہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ آ کے حکم دیتا ہے۔ ایک طریقہ وحی دینے کا یہ ہے کہ اللہ سیدھے کلام کرتا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کبھی نبی کو بلا کر وحی دیتا ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلا کے دیا۔ ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو خواب دکھاتا ہے اور اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی کے دل میں بات ڈالتا ہے، احساس خود بخود بات آتا ہے، اور وہ بھی جو ہے وحی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنے دل سے کوئی بات ہی نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے وہی ہوتی ہے۔ تو دل میں بات آنا یہ بھی وہی ہے، نبی کا خواب یہ بھی وہی ہے، فرشتے کا لے کر آنا بات یہ بھی وہی ہے، نبی کو رب نے بلانا یہ بھی وہی ہے، نبی سے سیدھی بات کرنا یہ بھی وہی ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام کو یہ تو پتا ہے کہ وہی آئی، لیکن اب کیا کوئی اسپیسیفک طریقہ ہوا ہوگا؟ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی تو خصوصیت تھی، اللہ نے سیدھے بات کی، اس کے علاوہ کسی نبی کے تعلق سے یہ نہیں آتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ دیا گیا قرآن کو، سورہ بقرہ کی صرف 2 آیتیں ڈائریکٹ بغیر وسیلے کے، مطلب جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے اس میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو ہر بار اللہ نے اپنی ڈائریکٹ بات کی۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے ایسا کچھ نہیں آتا، تو ہم یہ کہیں گے جو عموماً ہے فرشتہ اگر لے کر آئے ہوں گا، ہو سکتا دل میں بات آئی ہوں گی، یا پھر خواب کے ذریعے اللہ نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے یہاں دیکھیے کیا کہا کہ ہم نے جو ہے ان کو جو حکم دیا کہ وہ کشتی بنا لے، اور جب طوفان آئیں گا ڈوبنے والوں کے بارے میں کوئی دعا مت کرنا۔ اب جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو لوگ ہنسنے لگے، کیونکہ آپ کی بستی سمندر سے بہت دور تھی، کہ اب دیکھو نوح اب تک تو دعوت دے رہے تھے، یہ بات تو تھی، اب نیا کچھ تو بھی کرے، کشتی بنا رہے۔ اب آپ سوچئے کوئی انسان جو ریگستان میں بیٹھا ہے اور وہاں وہ کشتی بنا رہا، تو کوئی بھی کہے گا یار تم ہوا کیا، کشتی بنا رہے ریگستان میں، کریں گے کیا، پانی نہیں ہے، تو ہنسیں گے۔ اب قوم پریشان، قوم نوح علیہ السلام کو جھوٹا بول رہی ہے، تم تو جھوٹے ہو،
آپ کشتی بنا رہے ہو تو مذاق اڑا رہے، تمسخر کر رہے، کشتی بنا رہے، بڑا پتہ نہیں کیا کر رہے، دیکھو نوح جو ہے جس کو کہیں گے اب تو عقل سے بھی مارے گئے کہ دیکھو نعوذ باللہ سمجھ بھی نہیں رہی، کشتی تعمیر کرے، لیکن اللہ کا حکم تھا، قوم نے بولا اللہ عذاب، طوفان لاؤ، طوفان لاؤ، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ کشتی بناؤ، پھر اب ان کو وہ چیز دیں گے ہم جس کا ڈیمانڈ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے شروع کر دیا وہ کام جو اللہ نے ان کو حکم دیا، قوم نے شروع کر دیا وہ کام جو اس کا تھا تنگ کرنے کا، ارے دیکھو کشتی بنانا، کشتی بنانا، کشتی بنانا، اس طرح کی باتیں بہرحال ہونے لگی۔ اچھا شیخ، جو کشتی کا واقعہ جس میں آتا ہے قرآن میں یہ شاید واقعہ ملتا ہے، تو کیا اس کشتی کی لمبائی چوڑائی کا بھی کچھ اس میں میجرمنٹ ہے اس کا؟ دیکھیے کشتی کتنی بڑی ہوں گی وہ تو نہیں پتا، یہ وہ تو نہیں ڈیٹیل پتا، نہیں ہے اس میں۔ اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے توریت کے اندر جو آج کے زمانے کی بائبل اس میں آتی ہے، لیکن اس کو ماننا بالکل درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توریت میں جو تذکرہ ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ 80 ہاتھ لمبی، 80 ہاتھ بولے تو آپ اندازہ لگا لیجیے کتنا ہوگا، ایک ہاتھ بولے تو 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو 80 ہاتھ لمبی ہے نا، مطلب 120 فٹ لمبی اور 30 ہاتھ چوڑی، ٹھیک، 30 ہاتھ چوڑی تو 45 فٹ چوڑی اور 3 فلور کی، 1 2 3۔ یہ بہت چھوٹا تذکرہ ہے، کیوں میں بول رہا ہوں؟ اللہ رب العزت نے جب یہ طوفان کا وہ کیا اور کشتی کا حکم دیا، جب کشتی بن گئی تو کہا ہر جوڑا جو جانوروں کا ہے سب کا ایک جوڑا اندر لے لو کشتی میں، ٹھیک۔ تو جو جانور آج ہمیں دکھ رہے ہیں یہ اسی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور بچ گئے۔ اسی لیے میں نے بھی کہا اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسانیت ایک ہی جگہ ہوں گے اس سمے میں، اس زمانے میں، اور جب طوفان آیا تو پوری دنیا میں آ گیا ایک ساتھ، سب لوگ ختم ہو گئے اور پھر سے انسانیت نئے سرے سے چالو ہوئی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہر مذہب کی کتاب میں ملتا ہے، کیونکہ سب کا لنک وہیں جا کے ملتا ہے۔ قرآن میں نوح کا، توریت میں نوح ہے، اور بہت ساری سنسکرت کی کتابوں کے اندر ان کا نام جو منو آتا ہے، وہی نوح، منو، نوح، ٹھیک، اور سب کے تعلق سے کشتی، پانی اور انسانیت کی نسل ان سے چلی، سب یہی بولتے ہیں، سب یہی بولتے ہیں۔ تمام مخلوقات کا ایک ایک پیر اس میں تھا، اس میں وہ بھی تھا، انسان بھی تھے جو بچ گئے، جانور بھی۔ سارے انسان مر گئے، سارے جانور مر گئے، اب کون بچا؟ جو کشتی میں سوار تھا، مطلب کشتی نوح جس کو بولتے ہیں، سفینہ نوح بولتے ہیں نا عام طور سے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان نہیں لائی اور کہا کہ وہ جس کا تم وعدہ کر رہے نوح، مطلب عذاب کا، وہ لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نوح آپ کشتی بنا لیجئے۔ نوح علیہ السلام جو ہے کشتی بنانے میں لگ گئے، قوم تعجب میں تھی، پریشان تھی کہ بڑی عجیب بات ہے کہ نوح علیہ السلام ایسے علاقے میں جو کہ سمندر سے کافی دور ہے ایک کشتی تیار کر رہے ہیں۔ کشتی کافی بڑی رہی ہوں گی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر جانور کا جوڑا لینے کا حکم دیا۔ جو تذکرے کشتی کے جو ہمیں ملتے ہیں کتنی بڑی ہوں گی کیا ہوں گی اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں، بائبل میں کچھ تفصیلات ہیں لیکن وہ اعتبار کے لائق نہیں کہ اتنی چھوٹی کشتی رہی ہوں گی جس میں ہر قسم کے جانور کے جوڑے آئے۔ بہرحال بہت بڑی رہی ہوں گی، واللہ عالم، مطلب اللہ ہی بہتر جانتا کتنی بڑی رہی ہوں گی۔ اور یہ تو قرآن نے کہا کہ ہر قسم کے جوڑے کو لینے کا حکم دیا، مطلب جو بھی جانور ہوں گے، اب اندازہ لگائیے اب 2 ہاتھی اگر ہو جائے، نر مادہ 2 ہاتھی بھی ہو تو کتنی جگہ لے لیتے ہیں، تو پورا مطلب ہر جانور کا لینے کا حکم دیا، پرندے اور ساری چیزیں اور سارے جانور اس میں سوار ہو گئے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کے شجرے وغیرہ اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں، کشتی اور کشتی کی تفصیلات بھی بہرحال نہیں ملتی ہے کہ کس طرح سے تھی کیا تھی۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے بنا دیا، بس اتنی بات ہے جو ہم جو ہے اس واقعے سے بہرحال جان سکتے ہیں۔ اور قوم اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہی تھی، قوم کا دعویٰ یہ تھا کہ بھائی لے آؤ جو چیز تم وعدہ کرتے ہو نوح کہ ایسا ہو جائے گا، یہ ہوگا، اور قوم بہرحال اسی انتظار میں تھی کہ نوح علیہ السلام عذاب لائے اور اس کے بغیر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اچھا شیخ، اس میں جو ہے اپنا نوح علیہ السلام کی بیوی اور بچوں کا بھی واقعہ کہیں آتا ہے؟ ان کے بیوی بچوں کا واقعہ بھی چلتا ہے اس کے اندر، آگے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے کہ ان کے خاندان میں جو ہے ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا، آگے یہ واقعہ جو ہے۔ لیکن دنیا کو قائم ہو کہ کتنا زمانہ ہوا یہ بتانا ناممکن سی بات ہے۔ سائنسی اعتبار سے سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو سب سے پرانا انسانی ڈھانچہ ملا ہے، جانوروں کا تو بہت ہی لمبی تاریخ ہے، جو انسانی ڈھانچہ ملا ہے وہ 30 لاکھ سال پرانا ہے انسانوں کا، اور اگر جانوروں میں لے تو جانوروں میں ڈائناسور وغیرہ یہ جو اللہ کی مخلوق تھی سمجھ لیجئے، ان کو بھی 65 ملین ایئرز پہلے یہ ختم ہوئے، مطلب 65 ملین ایئرز بولے تو آج سے سمجھ لیجئے 650 کروڑ سال پہلے یہ ختم ہوئے۔ اس سے بھی پہلے سمندری کچھ جانور، مچھلیاں، ان کے بھی کچھ جس کو ہم کہتے ہیں
ایسی چیزیں جو زمین کے نیچے دفن ملی وہ 280 سے 300 ملین ایئرس، مطلب 30 کروڑ سال جو ہے پہلے کے ملتے ہیں۔ تو دنیا بن کے کتنے سال ہوئے ممکن نہیں بتا، صحیح تاریخ معلوم نہیں کسی کو۔ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا پہلے بن چکی ہے، جانور وغیرہ ہوں گے، انسان بعد میں آئے ہوں گے، امکانات اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہم بہت زیادہ اس میں اگر جائیں گے تو شاید کبھی ہم نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ دنیا بن کے 4000 سال ہوئے، جو کہ بالکل غیر سائنسی اعتبار سے غیر سائنٹیفک ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایسے بھی تعمیرات ہیں جو 4-4 5-5 ہزار سال پرانے ہیں، جن کو تعمیر ہو کے 5500 سال 6000 سال ہو چکے ہیں، کنسٹرکشن ہو کے۔ تو بہرحال دنیا کب بنی، کتنے سال ہوئے، یہ ناممکنات میں سے کہ ہم کبھی بتا سکیں۔ بہرحال اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو قوم نے دعویٰ کیا کہ بھائی لاؤ، نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی بنانا شروع کر دی، قوم نے کشتی کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، اور یہ قوم اتنی جھٹلانے والی تھی کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب روز قیامت نوح علیہ السلام کے سامنے لایا جائے گا تو وہاں بھی جھوٹ بول دیں گے، بولیں گے نوح نے پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ مطلب روز قیامت بھی، آخرت کے دن میں بھی وہ قوم انکار کر دیں گے۔ کس چیز کا انکار کریں گے؟ کہ نوح علیہ السلام نے پیغام ہی نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ رب العالمین غیب کی بات جاننے والا ہے، پھر بھی انکار کر دیں گے، قوم انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو لائیں گا اور امت محمدیہ سے پوچھیں گا کیا نوح نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا؟ تو ہم لوگ گواہی دیں گے ہاں نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا۔ اور ہمیں کیسے پتا چلا؟ قرآن میں پتا چلا ہے نا، اور قرآن میں جو باتیں اللہ نے بیان کی، اللہ تعالیٰ تو کوئی بات غلط بیان نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس کی گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 143 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ تم ایک جو ہے امت وسط ہو، معتدل امت ہو، اعتدال والی، مڈل موسٹ امہ ہو۔ آگے فرمائے شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تم پر گواہی دیں گے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم اتنا جھٹلانے والی ہے کہ روز قیامت بھی جھٹلانے والی ہے اپنے نبی کو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی، اب اللہ کا حکم آ گیا ہو، جو وعدے کا وہ کہہ رہے تھے لاؤ عذاب لے کر آؤ، کیسا عذاب آتا ہم دیکھتے اس عذاب کو، تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا، قرآن کے اندر دیکھیے، اور اللہ نے فرمایا اور کہا، یہ سورہ جو مومنون سورہ نمبر 23 آیت میں 27 ہے، اللہ نے فرمایا جب ہمارا حکم آپ پہنچا تو تنور سے پانی ابھرنے لگا، جوش مارنے لگے، تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈوب جائیں گے۔ اب اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب کیا کرو تم، اب حکم آپ پہنچا اللہ کا، پانی نکلنے لگا تنور سے۔ تنور مطلب وہ اوون ہوتی ہے نا، زمین میں جو تندور جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، اس میں سے نکلنے لگا۔ اس کی تفسیر مفسرین لکھتے ہیں وہ تنور اس لیے کہا گیا کہ وہ زمین میں ہوتا ہے نا، تو زمین میں جتنے سوراخ تھے اور جہاں جہاں سے ہو سکتا پانی ابلنا شروع ہو گیا، مطلب زمین میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، کیونکہ تنور زمین کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بٹھا لو، مطلب نر اور مادہ، اس میں سوار کر لو کشتی کے اندر، اور اب سب ڈوب جانے والے عذاب جن پر آئیں گے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپ کے گھر سے جو لوگ ہیں، ہاں جنہوں نے سرکشی کی اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، وہ آج بچنے والے نہیں، وہ آج بچنے والے نہیں۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی نوح علیہ السلام کو کہ اب جو ہے ایمان لانے والے ہی بچیں گے، اور دوسروں کے حق میں دعا قبول نہیں ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر پانی ابلنے لگا، یاد رکھیے، اور ہر طرف سے پانی جو ابل کے نکلنے لگا، مطلب زمین سے، تنور سے مراد زمین سے، اور اتنے شدت سے وہ پانی نکلا اور اتنی بڑی شکل لے لیا، تو بہرحال پانی نکلنے لگا، اور پانی نکل کے طوفان آیا، مطلب آسمان سے برسنے لگا اور طوفان والا ماحول بن گیا، اور اتنی بڑی بڑی موج آئی کہ اللہ رب العزت نے اس موج کے تعلق سے کہا کہ جیسے کہ وہ پہاڑ ہو، مطلب موج اتنی بڑی آ رہی تھی، موج سمجھتے نا، ویوز جو آتی ہے پانی میں، تو پانی اتنا نکلا اور اتنا طوفانی ماحول بن گیا کہ وہ پہاڑ کی اتنی بڑی ویوز، اب ایک چھوٹا موٹا پہاڑ بھی لے لیں آپ تو 30 40 50 فٹ 100 فٹ کا تو ہوتا ہی ہے، اتنی بڑی بڑی آنے لگی، مطلب وہ کتنا شدید طوفان ہوگا، انداز لگائیے کہ زمین سمندر بن گیا، سمجھ لیجیے، ہر خطہ دنیا کا پانی میں بھر گیا، پانی ہر جگہ سے ابلنے لگا، ٹھیک ہے، زمین سے نکلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، اور طوفانی شکل آ گئی، اور پہاڑ کے اونچے اونچے جو وہ آنے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کوئی نہیں بچیں گا سوائے ایمان لانے والوں کے، پھر وہ گھر والے ہو یا باہر والے ہو،
اور اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ہاں ابھی مجھے یاد آیا ان کی فیملی کے بارے میں میرا سوال تھوڑی دیر پہلے آپ سے تھا۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، کہ وہ ایک کسی اونچی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ گئے اور نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود کہ تم ساری جہاں کو چھوڑ کر ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور انہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوں کہ یہاں تک پانی قطر نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ کیا مسئلہ تھا شیخ؟ اس کے تعلق سے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر جو ہے 42 43 میں اللہ نے فرما کہا، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے سے پکار کر کہا، مطلب اب یہ جب طوفان آیا تو ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی فلوٹ ہونا چالو ہو گئی، تیرنا شروع کر دیا۔ اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اب نوح علیہ السلام اس کو پکار رہے ہیں، تو اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ تو اس نے کہا کہ میں بہت اونچی پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اس کا سہارا لے لوں گا، وہاں تک موج نہیں آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کا عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، تم کشتی میں آ جاؤ، لیکن اس نے نہیں مانا، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو اس کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں دونوں کی ابھی باتیں چل رہی تھی، ایک لہر آئی اور وہ بھی پانی کے اندر ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو ایک بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جو بھی ہو، کتنے ہی متقی، کتنے ہی پرہیزگار، کتنے ولی اللہ ہو، لیکن اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو ہم ایک نبی کے گھر میں بھی پیدا ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ مطلب اعمال جو انسانی خود کے ہوں گے وہی اس کو ان سب چیزوں سے حفاظت میں رکھ سکتے ہیں۔ اعمال ہی سب سے اصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، جس کو اس کے نام اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا کہ میں یہ خاندان سے، میں وہ خاندان سے ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچیں گا۔ ایکچوئل وہ اعمال ہے، تو جس کے اعمال نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا حسب نسب آگے نہیں لے جائیں گا۔ تو اب نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، آپ کے سامنے ایک بڑی موج لاٹ جس کو بولیں گے آئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں چلا گیا، بات نہیں مانا، اور وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہم کو اس میں کہ ہم اعمال کی طرف بہت رجوع کریں، زام نہ ہو ہم کو کہ ہم فلاں کی یا فلاں کی اولاد ہے، اس لیے کسی کی اولاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال نیک نہ ہو یا ان جیسے نہ ہو، جیسے کہ کوئی انبیاءوں کے اولاد میں سے، کوئی نیک لوگوں کی اولاد میں سے، تو اعمال ویسے ہو، یہ نہیں کہ وہ نیک تھے تو ہم چلے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، تو ایک لاٹ آئی اور وہ ڈوب کر چلا گیا، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان نے پانی روک دیا، زمین نے پانی جذب کر لیا، پھر یہ کشتی ایک پہاڑ پر جا کے رکی، اور اس کے بعد پھر انسانیت کشتی میں سے نکل کر آئی، نکل کے آنے کے بعد ایک نئی دنیا بسی، اور سارے کافر جو اس سے پہلے تھے دنیا سے صفایا ان کا ہو گیا، اور یہاں سے جو نسلیں نکلی ان سے پھر مختلف قوم میں آئی، جیسا کہ عاد ہے، سمود ہے۔ اچھا شیخ، ایک سوال مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اس طوفان کے تھمنے کے بعد جب کشتی ایک جگہ ٹھہری اور اس کے بعد میں تمام لوگ، ساری انسانیت اس کشتی سے باہر اترے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر ہوئی، اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ اس کشتی میں وہی لوگ سوار ہو سکتے ہیں جو کامل ایمان ہوں، یعنی صحیح اچھے انسان اور مسلمان جو ہوں گے۔ جو انسان اس میں سوار تھے اور جب واپس اترے اس کشتی سے اور ایک نئی دنیا بسی تو سبھی لوگ اچھے تھے، سبھی نیک تھے، سبھی مسلمان تھے۔ تو یہ کفار اور یہ غلط لوگ اور یہ شیطانیت سوار والے لوگ پھر ان کی نسلوں میں سے کیسے پیدا ہو گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خود آدم علیہ السلام مسلمان تھے، دنیا میں آئے، سارے لوگ 10 نسلوں تک، 10 پیڑھیوں تک، یا 10 جس کو کہیں گے صدیوں تک، 1000 سال تک ایمان والے رہے، لیکن شیطان جیسا اس نے وہاں کام کیا سیم نوح علیہ السلام بچے، کشتی بچی، لوگ اترے، ایمان والے تھے، ایک زمانہ گزرا، ایک لمبا عرصہ گزرا، لوگ ایمان پہ رہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن و دماغ میں تازہ تھا، ان کے آباء و اجداد بتاتے تھے ان واقعات کو، ایسا ہوا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور عاد کے تعلق سے تو خاص طور سے جو وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچے تھے، تو عاد جو قوم تھی، ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں شیطان، چونکہ شیطان تو کھلا تھا نا، شیطان نے پھر کیا کیا، لوگوں کو اسی راستے پہ چلایا جو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی بات کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اچھا، آگے کی نسلوں کے لیے وہ گزری داستان پھر اس نے وہی گزری داستان ہو گئی، لوگ بھول گئے کیا تھا کیا نہیں، اور اس کے بعد پھر وہی گناہ اور وہ ساری سرکشی، اور پھر دنیا میں شرک اور کفر پھر سے آ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا سلسلہ نبوت کا چالو رکھا، کتابوں کا چالو رکھا، ہدایت کا چالو رکھا، تاکہ ہم لوگوں کو انبیاء آتے رہے، ہدایت پہنچاتے رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یاد رکھیے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا بہت مختصر سے ہم نے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھا۔ آئیے اس واقعے سے کیا کیا باتیں ہم کو سیکھنے کو ملی وہ دیکھتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں تھیں جو اس واقعے میں ہم نے دیکھی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بالخصوص، نوح علیہ السلام کی اچھائی
نیکی کی انہوں نے لوگوں کو بتایا حق کی طرف آنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہاں بت پرستی کے خلاف انہوں نے کام کیا لیکن لوگ ایمان نہیں لائے سوائے بہت تھوڑے لوگوں کے آدھا۔ کتنے سالوں تک کام کیا؟ 950 سال 950 سال۔ تو اس سے نوح علیہ السلام کی ایک ذاتی صفت کیا پتہ چلتی؟ کہ انہوں نے، یہ تو ان کا تبلیغی وقت تھا، اس سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا وہ ہے۔ تو تھی، لیکن ان کی ذاتی ایک صفت پتہ چلتی ہے اس سے۔ 950 سال تک دعوت کا کام کیا، کہ ان کا خود کا جو اعتماد تھا وہ کامل ایمان تھے اور اپنا توحید پر عمل توحید کرتے پہ ہو تھے۔ گیا۔ اور ایک چیز پتہ چلتی، 950 سال تک ایک آدمی نے کام کیا اور لوگ ایمان نہیں لائے، اس کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اس میں کیا چیز ہوں گی جس بنیاد پہ اس نے اتنے دن برداشت کیا؟ صبر۔ نوح علیہ السلام کا صبر کی 950 سال تک دعوت دی، اور ایک روایت میں آتا صرف 80 لوگ ایمان لائے اور 70 لوگ ایمان لائے، مطلب ایک سال میں ایک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا صبر، 950 سال میں صرف 70 یا 80 لوگ 80 لوگ ایمان لائے۔ صبر، عزم، مضبوطی، استقامت، اتنی مطلب انبیاء میں اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک سوال اور اس سے بنتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغی کام کے بعد میں اگر صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے تو اس کشتی پر بھی صرف یہی 70 یا 80 لوگ موجود رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، نوح علیہ السلام پہ جتنے لوگ ایمان لائے تھے وہ کشتی پر سوار ہوئے، ہو سکتا ہے 70-80 جو تھے اتنے ہی ہو، اور گھر کے ہو سکتا کچھ اور افراد ہو، یہ وہ ہو جو گھر کے افراد سے علاوہ ایمان لائے ہو، خاندان سے ہٹ کر دوسرے لوگ، یہ بھی ہو سکتا ہے کل ملا کر سارے ہی لوگ، خاندان کے غیر خاندان ملا کے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ اتنے ہی لوگ کشتی میں سوار تھے جتنے ایمان والے تھے، پھر ان کی تعداد بہرحال جو بھی رہی ہو یاد رکھیں۔ اس سے ایک تو بات پتہ چلی نوح علیہ السلام کا صبر، اور کیا ہم نے سیکھا اس سے؟ جو مالدار تھے اس قوم کے، کیا کہا انہوں نے؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نوح تمہارے ساتھ تو غریب مزدور طبقہ ساتھ میں ہے اور ہم جیسے امیر اور اونچ اور طاقتور نیچ لوگ۔ سمجھ میں آئی سماج کی؟ مطلب نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب اونچ نیچ تبھی آ گئی تھی۔ انسانیت میں یہ چیز ذہن میں شیطان نے ہمیشہ ڈالی کہ تم اونچے اور نیچے ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان اونچا اور نیچا نہیں ہوتا، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا کسی کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ انسان اونچا اور نیچا اس کے عمل کی وجہ سے ہوتا، کرموں کی وجہ سے ہوتا، اس کے جن یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتا، اسلام بولتا ہے۔ ابھی دیکھیے آدم علیہ السلام جا کے کچھ ہی زمانہ ہوا اور کیا بن گئے طبقے، اونچ نیچ۔ وہ جو بڑے تھے قوم کے سردار بولے یہ تو غریب ہے، غریب سمجھ آپ، طبقہ انہوں نے تیار کر دیا۔ تو ایک تو طبقاتی کشمکش جس کو بولتے، دو طبقوں میں کشمکش، وہ ہم کو سمجھ میں آ رہی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ 950 سال کنٹینیوسلی ایک ہی کام۔ عذاب آیا، بیٹے کو بولا بیٹا، ایسے ایک بات پتہ چلی کہ ایک نبی اپنے بیٹے کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے، وہ اللہ دیتا ہے، ہدایت بھی نہیں دے سکتا، بچا بھی نہیں سکتا۔ عذاب آیا تو ظاہر سی بات ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نبی نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح جو ہے کسی کے اچھے اعمال اس کے خاندان یا بچوں کو نہیں بچا سکتے، کسی کے ذاتی اعمال جب تک دوسرا آدمی ایمان نہ لائے اس کے خاندان کے اچھے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح انبیاءوں کو تکلیف دی جاتی ہے، نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی نا، 950 سال بات نہیں مانی گئی، دیکھ کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، یہ بات پتہ چلی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا صبر اس سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک بات بڑی اہم پتہ چلتی ہے، یہ ہے حق کو ماننے والے کبھی بھی کوانٹٹی میں کم ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو حق کو آپ زیادہ اور کم سے کبھی موازنہ نہیں کرنا، اتنے بہت سے لوگ تو حق پہ ہوں گے نا، ایسا کیسا ہو سکتا کہ زیادہ تر لوگ غلط ہوں گے؟ تو یہ بات تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر بار حق کے ماننے والے، سچ کے ماننے والے، ٹروتھ کے ماننے والے کم ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹ کے ماننے والے ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 60 70 80 90 جو بھی رہے ہو، لیکن وہ کوانٹٹی کم تھی عام لوگوں سے جو اس زمانے میں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا حق کو آپ زیادہ اور کم سے نہیں پیمانہ کرنا، زیادہ لوگ جو کر رہے وہ صحیح ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ حق ہوتا ہے، ٹروتھ ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، چاہے اس کو ماننے والا ایک آدمی کیوں نہ دونوں میں، وہ اکیلا ہی۔ جبکہ آج کے دور میں تو ہم سبھی میں ایک بڑی کامن سی چیز یہی ہے کہ ارے بھائی میجورٹی جہاں زیادہ ہے وہی چیز صحیح ہے، وہی چیز صحیح ہے۔ زمانے میں آج کل یہ ہم لوگوں کو سننے اور سمجھنے میں یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ حق رہتا ہے، صحیح بات رہتی ہے، چاہے اس کو ماننے والا کرنے والا ایک آدمی کیوں نہ ہو۔ تو کسی کے زیادہ ہونے سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا، اور کسی کے کم ہونے سے صحیح کام غلط نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو حق ہے، تو یہ بھی پتہ چلا۔ اسی طرح جو ہے مومنوں کو ہر دور میں آزمائش آئی، نوح علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، ان کے پیروکاروں کو بھی دی گئی ہوں گی۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جو انبیاءوں پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی ابتدائی دور میں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے صحابہ کو
یہی ہوا، بہت تکلیف پہنچی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بری صحبت کا انجام بھی ہم دیکھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بری صحبت میں تھا کافروں کے، نتیجتاً وہ بھی جو ہے پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا. اسی طرح جو ہے بت پرستی کی حقیقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کوئی حقیقت نہیں ہے نا، شیطان نے اس کو ڈالا انسانوں میں لا کے. اور طوفان عذاب کی ایک قسم ہے، یہی پتہ چلا. طوفان جب آتے ہیں یہ عذاب کی ایک قسم ہے. یہ ساری باتیں اس واقعے سے بہرحال نوح علیہ السلام کے ہم کو جو ہے پتہ چلی. تو یہ ایک اور واقعہ تھا جو ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھیجا اور انہوں نے کیسے دعوت دی، کیسے صبر کیا، کیا کیا انجام ہوا، قوم نے کیا کیا، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں کیا کیا. اور انشاءاللہ عزیز نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ عزیز ضرور بھی ضرور اپنے نیک بندوں کو اللہ اجر دیتا ہی. دیکھیے یہ بات تو طے تھی کہ آدم علیہ السلام کی قد بھی ہم نے دیکھا 90 فٹ تھا، عمریں بھی ان لوگوں کی لمبی ہوتی تھی. اس کے بعد قد بھی چھوٹا ہونا چالو ہو گیا، انسان کی عمریں بھی کم ہونا چالو ہو گئی. اور آپ نے فرماتے ہیں میری امت کا جو ہوگا وہ 60 سے 70 کے بیچ میں عمریں رہیں گی، یہ ایوریج ایج رہیں گی. ہاں آج کل تو قد بھی کم ہو گیا اور عمر بھی کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں ہوتے تھے. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا صحابہ نے جب یہ واقعہ سنے، وہ علیہ السلام 950 سال، تو انہوں نے سوچا رہے نیکی میں کتنے آگے بڑھ گئے یہ لوگ، عمر لمبی تو نیکی زیادہ کرنے کا موقع. اسی لیے اس امت کو کم عمر میں زیادہ نیکی کرنے کے لیے ایک چیز دی گئی. وہ کیا ہے؟ کم عمر میں زیادہ نیکی کر لو. تم بھی پرانے واقعہ سن رہے ہو، تم وہ لوگوں نے اتنی نیکی کی، تم بھی کم عمر میں زیادہ نیکی کرو. کیا چیز دی گئی ہم کو؟ ایک رات دی گئی ہم کو، وہ ہے شب قدر. شب قدر، شب قدر ہمیں دی گئی اس لیے کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تبدیل کرے تو 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. تو اگر ایک انسان نے ایک رات پالی تو 83 سال کا ثواب، 2 راتیں پالی اگر موٹا حساب لگا تو 160 سال کا ثواب، 10 راتیں پالی تو 830 سال کا ثواب، 20 راتیں پالی ہے نا تو 1660. اب ایسا حساب لگا تقریباً 60-70 سال کی عمر میں اگر 20-30 راتیں بھی آدمی پا لیتا ہے تو الحمدللہ اس کا ملٹیپلیکیشن. اگر ان کی عمریں لمبی تھی اور انہیں نیک اعمال کیے تو ہماری کم عمروں کو بھی اللہ نے ملٹیپلائی کر دیا شب قدر کے ذریعے، جو کہ کم عبادت کو بھی زیادہ ثواب میں بدل دیا. وہ کب آتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں. یہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے. تو آخری عشرے کی تاخراتیں کیا؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. صرف ایک رات نہیں، 27. 5 کو ہم کو جاگنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے تھے یہ آخری عشرے میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے. ہو سکتا ہے آج تاخرات ہے، عبادت کر لو، ہو سکتا ہے شب قدر ہو. تو ہماری عمروں بھی کم ہو کر بھی ملٹیپلائی ہو سکتی ہے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں سے بھی زیادہ ہم زیادہ ثواب اٹھا سکتے ہیں کہ انہوں نے تو 950 سال یا 1000 سال یا 2000 سال زندہ رہ کے عبادت کی، جو کتنا مشکل ہوتا نا روز 5 وقت کی نماز پڑھنا. ہم کو تو 60 سال کی عمر ہے، شب قدر پانا اور ملٹیپل ٹائم ثواب پاتے جانا اللہ سے کہ 83 سال اور 83 سال اور 1000 مہینوں سے افضل ہے. مفسر لکھتے ہیں 1000 مہینوں سے افضل سے مراد منیمم 1000 منتھس کا تو ثواب ہے، اس سے زیادہ کتنا وہ اس کے انٹینسٹی اور نیت پر ہے کہ کس شدت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، ہماری عمریں بھی کم میں ہم ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. اچھی اپورچونیٹیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے الحمدللہ. تو یہ واقعہ ہم دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کا، جو پہلے رسول تھے انسانیت کی طرف بھیجے گئے اور جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم ایمان بہرحال نہیں لائی. ایمان لانے والوں کو اللہ نے کشتی کے ذریعے بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے بہرحال وہ غرق آب ہوئے، پانی میں ڈوب کر جو ہے ہلاک اور برباد ہوئے.